بھائی نے پوچھا جس طرح کہ یہ ہمارے یو سی کے چیئرمین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا یہاں یو سی کے چیئرمین جو ہیں یہ نہایت ہی قابل احترام والے اور عزت دار غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. ابھی یہ پچھلے دنوں میں جب کووڈ-19 تھا تو کرونا کے دوران انہوں نے بے تحاشا راشن لوگوں میں تقسیم کیا. یہاں G7-1 کی مسلم کالونی، G7-2 کی کرسچن کالونی، یہاں پہ وہ مستحق لوگ جنہیں اس وقت اشد ضرورت تھی راشن کی، انہوں نے بلا کسی اپنے مقصد کے اور ان لوگوں میں تقسیم کیا جو حقدار تھے، ان لوگوں کو دیا. اس کے علاوہ بھی یہ حکومت کی ناکامیاں، کیونکہ حکومت نے اس ٹائم ابھی تک انہیں کوئی، میرے حساب کے مطابق انہیں کوئی فنڈ نہیں دیا. اس کے باوجود یہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں تک پہنچتے ہیں. یہاں تک کہ غمی خوشی میں کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں یو سی چیئرمین صاحب صف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں. کسی کا غم ہو تو ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. تو بھائی نے جیسے پوچھا کہ یو سی چیئرمین کے بارے میں، تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اسی طرح کامیابیاں دیتے رہیں اور ہمت و طاقت دے تاکہ لوگوں کی مدد کریں. السلام علیکم ناظرین، 70 نیوز کے ساتھ میں ہوں مظہر خان. ہم اس وقت موجود ہیں احمد خان صاحب کی رہائش گاہ پر، جو کہ NA53 کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ یو سی 31 کے چیئرمین بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ کیپیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر کے CEO بھی ہیں اور اختر ٹریول کے ڈائریکٹر بھی ہیں. آئے ان کی زبانی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں کب سے قدم رکھا اور سیاست کا ان کو کب سے پڑا اور سیاست میں کب سے ہے. حالانکہ ماشاءاللہ دیکھا جائے ان کے ایک نام، ایک پہچان ہے. یہ کافی عرصہ سے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہوتے آئے ہیں. پہلے جب یہ بزنس میں تھے تب سے یہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہوتے آئے ہیں، اور ابھی تو یہ ماشاءاللہ ایک سیاست میں آ گئے ہیں، ایک نام، ایک پہچان بن گئے. تو یہ بہتر طریقے سے اس پہ پورا اترا ہے اور ہر طرح سے جتنی اب تک ہو سکتی ہے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا. بہت شکریہ بھجان مظہر بھائی، ہمیں اپنے بارے میں اور اپنی سیاست زندگی کے بارے میں پوچھنے کا. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب سے میں تعلیم کر رہا تھا 2001-2 جب میں بھی کام کر رہا تھا ادھر یہ اپارا سے PCC سے، تو اس ٹائم کا میں بزنس کر رہا تھا اختر ٹریول. اور اس کے بعد ہم نے 2007 میں کیپیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا، جس کا الحمدللہ ہم پری میڈیکل کیمپس پورے اسلام آباد میں، سیاست میں تو میں بہت بعد میں ہوں، اس سے پہلے میں نے الحمدللہ پورے اسلام آباد میں پری میڈیکل کیمپس لگا رہے. اس کے علاوہ 2015 میں جب یہ بلدیاتی نظام آیا، اس ٹائم پہ میرے پاس PTI کے دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں سیاست میں. تو میں اس بیس پہ سیاست میں آیا تھا، کیونکہ کاروباری بندے کے لیے نہ یا سیاست ہوتا ہے یا بزنس ہوتا ہے، لیکن میں صرف اس بیس پہ آیا تھا کہ اگر ہم کچھ کر سکے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے، غریب کے لوگوں کے لیے، تو اس بیس پہ میں آیا تھا. اور الحمدللہ سیاست میں جس طرح آنے سے پہلے بھی ہم بھلائی کام کر رہے تھے، مختلف پری میڈیکل کیمپس یا غریبوں کے لیے جو بھی اللہ نے ہمیں جتنا استطاعت دیا ہوا ہے، تو وہ بھی پہلے بھی ہم کر رہے تھے اور سیاست میں آنے کے بعد بھی الحمدللہ ہم کر رہے تھے. 2015 میں ہم نے الیکشن لڑا، اللہ نے کامیابی دی اور یہاں سے چیئرمین بنے. پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کریں. ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ ہم نے آواز اٹھائی اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں تو ہوئے، لیکن یہاں پہ پاور نہیں دیے گئے، فنڈز نہیں دیے گئے، آفیسز نہیں دیے گئے چیئرمینوں کو، جس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، جو میرے دل میں تھا ایک خواہش، وہ نہیں پورا ہو سکا. کیونکہ جب آپ کے پاس فنڈز نہ ہوں، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں، تو بہت مشکل ہوتے ہیں. اپنے جیب سے انسان کب تک کر سکتے ہیں، اور کرے بھی تو کتنا کرے گا جب تک گورنمنٹ کا سپورٹ نہ ہو. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ابھی تقریباً 4.5 سال بعد میئر اسلام آباد نے استعفیٰ دیا، اور میں دعوے کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ابھی کام سٹارٹ ہو گئے CDA کے تھرو جو ہم کر رہے ہیں ابھی، اسٹریٹ لائٹس ہیں، روڈز ہیں، پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، جتنے بھی کام ہیں الحمدللہ ریہیبلیٹیشن کا جتنا بھی ہے الحمدللہ، وہ آپ دیکھیں گے کہ جو 4.5 سال ضائع ہو گئے اس کا ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 مہینے کے اندر آپ کو اس کا بہترین رزلٹ دیں.
اچھا احمد بھائی، ہم نے کافی جگہوں پہ وزٹ کر کے دیکھے، تو جہاں سے بھی ہمیں آپ کے متعلق ملے تو وہ اچھے ہی سننے کو ملے ہیں، دعائیں ملی ہیں. تو اس کا آپ کا کیا ماننا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھا جائے تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آگے سے کرتے کچھ نہیں ہیں. لیکن آپ کام نے جہاں تک بھی دیکھے، آپ کام پہ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ کام ہو چکے ہیں. تو ماشاء اللہ دیکھا جائے غریبوں اور مسکینوں میں آپ کا ایک نام ہے، آپ کا ایک پہچان ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ پیچھے کن لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں اور ماشاء اللہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں؟ اصل میں جب تک آپ بغیر لالچ کا، بغیر کسی آپ کہیں کہ مجھے میرے ساتھ، میں کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ کروں یا کسی کے ساتھ کچھ اچھائی کروں، اور آپ بغیر کسی کریڈٹ لینے کا، بغیر کسی کا، صرف اللہ کے رضا کے لیے آپ کریں گے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ عزت اور ذل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر یہی لوگوں کے زبانوں سے اللہ نکلواتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم کریڈٹ نہ لیں، خواہ مخواہ پروسیشن نہ کریں، اور عملی کام کو ہم نے ترجیح دیا ہوا ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں. ابھی جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہوا تھا، کرونا کا ایشو آ گیا، تو الحمدللہ سب سے پہلے G7 میں ہم نے راشن تقسیم کیا، اور الحمدللہ کم از کم 1200 لوگوں کو ہم نے راشن دیا. اس کے علاوہ جب بھی رمضان آتے تو پھر ہم رمضان میں پھر الحمدللہ تقسیم کر رہے ہیں. تو یہی حال ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ پھر عزت آپ کو ضرور دیتے ہیں اور محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے مجھے ابھی پھر صدارت بھی دی ہے NA53 کی پورے حلقے کی صدارت. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر یونین کونسل میں جا رہا ہوں. ابھی ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں. تنظیم سازی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ نیچے سطح پہ، یعنی سیکٹر میں، سب سیکٹر میں، اس میں وارڈ لیول پہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کی ایشوز کیا ہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں. تو اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، پھر ہم نے آگے اس کے حل کے لیے کوشش کرنا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ دکھاؤں گا، اگر مجھے ایسے کوئی اختیارات، کوئی فنڈز ملیں تو میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ سیاست کیا ہوتے ہے اور عبادت کیا ہوتے ہے، کہ میں کیسے کرتا ہوں. لوگوں کو میں ایک مثال بنا کے دوں گا. لیکن وہی بات پھر ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ 4.5 سال ہمارے ضائع ہو گئے، ابھی تک کچھ بھی ایک پیسہ فنڈ ہمیں نہیں ملا، کوئی اختیارات نہیں ملے، میرے لیے آفس نہیں ملا. تو ان چیزوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر بھی ہم نے کیا الحمدللہ. پورے آپ سیکٹر میں آپ جس سے بھی پوچھیں تو الحمدللہ میرے بارے میں سب بتائیں گے کہ ہم نے کوشش کی ہے. باقی کام ہونا نہ ہونا وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے. اور اس کا زندہ مثال ابھی ہم نے G8 انڈر پاس الحمدللہ کوشش کی. 2015 سے میں لگا تھا پیچھے، اور اللہ نے وہ بس میری وہ پوری کی کوشش، الحمدللہ بن گیا. اس کے بعد پیدل چلنے والے کے لیے راستہ تھا، بڑا مسئلہ تھا. پل فیمس کے لوگوں کے لیے، خاص کر آپ کو پتہ پیشنٹ آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ پل ریڈی ہو گیا. میکسیمم 10 دن کے اندر وہ بھی انشاءاللہ اوپننگ ہوگی، جو پیدل چلنے والوں کو پل ہے. تو لگے ہوئے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تو آپ ایک اچھے بزنس مین کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سیاسی انسان بھی ہیں جو سیاست میں بھی ورک کر رہے ہیں. تو آپ کا آگے کیا لائن ہے، مطلب کہ فیوچر کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں یہی چلا کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یار میں کوئی فیوچر پلاننگ کروں کہ میں نے یہ بننا ہے یہ بننا ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر میں محنت کروں تو صلہ ضرور مجھے اللہ نے دینا ہے، اور میں نے ایمانداری کے ساتھ محنت کرنا ہے. اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ جو میرا نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا.